ہمیں عوام کے مسائل جاننے کے لیے ان کے پاس خود جانا چاہیے، اس لیے میں تھانہ کی سطح پر کھلی کچہریاں لگاؤں گا۔ آپ بتائیے کس تھانے سے شروع کریں؟ پنجاب کے ایک ضلع میں پولیس کے سربراہ کے طور پر تعیناتی کے چند روز بعد جب میں نے متعلقہ ڈی ایس پی سے پوچھا تو اس نے کہا تھانہ احمد پور سے شروع کر دیں جناب۔ وہاں کے ایس ایچ او کی شہرت پوچھی تو ڈی ایس پی نے شہرت کے علاوہ اس کے کچھ اور محاسن بیان کر دیے۔ میں نے پوچھا ایماندار ہے؟ کہنے لگا سمجھدار ہے، معززین علاقہ سے اچھے مراسم رکھتا ہے، اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، جناب کے دور میں کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ احمد پر پہنچے تو پنڈال سے باہر کچھ لوگ استقبالیہ قطار میں کھڑے تھے جنہیں معززین قرار دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہار بردار شخص ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھا، میرے انکار پر اس نے وہی ہار ڈی ایس پی کے گلے میں ڈال دیا۔ ایس ایچ او نے تعارف کراتے ہوئے کہا سر یہ بٹ صاحب ہیں، ان کا سٹیل کا کاروبار ہے اور علاقے میں بڑے اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ بٹ صاحب کی ٹاؤٹانہ گفتار ان کے مشکوک کردار کو چھپانے کے بجائے ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے بعد واسکٹ اور کھیڑی پہنے ایک مونچھ بردار شخص کھڑا تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ خان صاحب ایک معزز شخصیت ہیں اور غریبوں خصوصاً بے افغان کی فلاح و بہبود میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے بعد کھڑے شخص کے سر پر دستار اور آنکھوں میں رسا گیرانہ افتخار تھا۔ بتایا گیا کہ وہ چودھری صاحب ہیں۔ اگلا شخص بوسکی کا کرتا اور گلے میں زنجیری پہنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خاندانی وقار کے بجائے بدمعاشانہ پھٹکار نمایاں تھی اور وہ لگڑا کر چلتا تھا۔ ان کے بعد کچھ حضرات ترچھی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ کا تعارف معززین علاقہ اور کچھ کا امدادی پولیس کے طور پر کرایا گیا۔ پنڈال کی جانب چلتے ہوئے میں نے ڈی ایس پی سے پوچھا کہ اس علاقے کے یہی معززین ہیں؟ ان کے چہروں سے تو ڈی ایس پی نے فوری مداخلت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ جناب موسم کی شدت اور آپ کے ڈر کی وجہ سے ان کے رنگ پھیکے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ با اثر افراد ہیں اس علاقے کے۔ تلاوت اور نعت کے بعد اسٹیٹ سیکرٹری نے ایس ایچ او کے پاس جا کر کچھ ہدایات لیں اور باقاعدہ کارروائی شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے میری آمد کو علاقے کی بہت بڑی خوش بختی قرار دیا اور انکشاف کیا کہ یہ دورہ علاقے کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے فوراً بعد اس نے کھلی کچہری کے انتظامات میں تعاون پر معززین کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اعلان کیا گیا کہ چند معززین کو باری باری خطاب کی دعوت دی جائے گی۔ سب سے پہلے بٹ صاحب کو بلایا گیا جنہوں نے آ کر کہا جناب والا، جب سے چودھری صاحب کی یہاں تعیناتی ہوئی ہے ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ اب ہمارے علاقے میں واردات نہیں کرتے، چودھری صاحب مجرموں کو منہ نہیں لگاتے مگر ہم جیسے شرفا کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اب علاقے میں بھی سکون ہے اور ہم جیسے جانثارانے ایس ایچ او صاحب کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ چودھری صاحب سے قیادت کی وجہ سے آج ٹینٹ کناتوں کا خرچہ میں نے جیب سے خود ادا کیا ہے اور آئندہ بھی ایسے خرچے خوشی سے برداشت کرتا رہوں گا۔ پھر خان صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر ایس ایچ او کے چند ظاہری اور زیادہ خفیہ محاسن بیان کیے اور پھر کہا کہ جناب ایس پی صاحب ہمیں پوری امید ہے کہ آپ چودھری صاحب جیسے ہیرے افسر کو اس تھانے میں رہنے دیں گے۔ ان کے ایک اشارے پر چائے کا سارا انتظام اس خادم نے کیا ہے۔ چائے کے لیے مچھی دریائی اور عبداللہ حلوائی کا بندوبست ڈپٹی صاحب کی خصوصی فرمائش پر کیا گیا ہے۔ مجھے کان میں ڈپٹی صاحب یعنی ڈی ایس پی نے بتایا کہ سر ایس ایچ او انسپیکٹر کرامت علی کو علاقے کے لوگ چودھری صاحب کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ اس کے بعد علاقے کے ممتاز کاروباری شخصیت کے تعارف کے ساتھ میاں صاحب تقریر کرنے آئے۔ انہوں نے بھی آ کر چودھری صاحب یعنی ایس ایچ او کی شخصیت اور خدمات پر حتی المفاد روشنی ڈالی اور مجھ سے توقع ظاہر کی کہ میں اپنی روایتی مردم شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودھری صاحب کا سایہ اور سرپرستی عوام اور خصوصاً معززین کے سروں سے کبھی ہٹنے نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے جیب سے کاغذ نکال کر پڑھا کہ کسی شاعر نے جناب ایس ایچ او صاحب کے بارے میں خوب لکھا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے لگتا ہے کسی تھانے میں اس جیسا کے ساتھ مقرر نے ایس ایچ او کی جانب اشارہ کیا تو ایس ایچ او نے اسبات میں سر ہلایا مگر جب میری نظر اس پر پڑی تو اس نے منہ نیچے کر لیا۔ اگلے مقرر رانا صاحب کو متعارف کرایا گیا کہ ان کا چینی کا بزنس ہے اور وہ بہت غریب پرور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے ایس ایس پی صاحب نے اپنی ٹیم میں چودھری صاحب جیسے عوام دوست افسر رکھے تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔ چودھری صاحب بڑے مردم شناس اور قدردان آدمی ہیں، وہ ہم پر مہربانی فرماتے ہیں اور ہم بھی استطاعت کے مطابق پورا تعاون کرتے ہیں۔ رانا صاحب کا خطاب زوروں پر تھا کہ مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور با آواز بلند بولنے لگا، جناب ایس پی صاحب یہ کس طرح کی کھلی کچہری ہے؟
یہ سب ٹاؤٹ ہیں جو ایس ایچ او کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ علاقے میں جرائم بڑھ گئے ہیں، دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ڈیروں سے ہر روز مویشی چوری ہو رہے ہیں، منشیات فروشی عروج پر ہے۔ یہ قصیدے پڑھنے والے معززین نہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ نوجوان اس طرح جوش سے بولا کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا شوگر کا بزنس ہے، یہ چینی کے لچھے بیچتا تھا۔ جو سٹیل کا بزنس مین بنا ہوا ہے، یہ 2 سال پہلے تک گھوڑوں کو لوہے کی کھریاں لگاتا تھا۔ اب اس کا دھندا کل نکلا ہے۔ جو ہی اس نے کھریوں والا فکرہ مکمل کیا، وہی سٹیل کا بزنس مین اٹھا اور بولا پکڑو اس دہشت گرد کو۔ اس پر اس کے ساتھی نوجوان پر پڑ پڑے۔ میں نے ڈی ایس پی سے ناراض ہو کر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پولیس کو ہدایت کی کہ نوجوان کو چھڑایا جائے، جس پر ایس ایچ او نے یو این او کی طرح غیر جانبدارانہ انداز میں مداخلت کی، جس سے نوجوان کو پڑنے والی مار میں اضافہ ہوا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ میں نے ڈی ایس پی کو ہدایت کی کہ وہ نوجوان کو فوری طور پر اپنی جیپ پر بٹھا کر میرے دفتر لے آئے۔ کھلی کچہری کی کارروائی برخاست کر دی گئی۔ نوجوان کا نام خالد تھا اور وہ گریجویشن کے بعد یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے پاس بٹھا کر چائے پلائی، جس سے اس کا سانس اور اعتماد بحال ہوا۔ نوجوان نے کافی معلومات فراہم کی، جن کی دیگر ذرائع سے تصدیق ہو گئی۔ تمام ذرائع متفق تھے کہ احمد پور کی کھلی کچہری کا پہلا مقرر مقامی ٹاؤٹ ایسوسی ایشن کا متفقہ صدر اور دوسرا انجمن فروغ جرائم کا تاحیات سرپرست تھا۔ معلوم ہوا کہ بے وگان کی دل کھول کر مدد کرنے والا شخص پرانا وارداتیا ہے، تھانے میں لگنے والے ہر ایس ایچ او اور علاقے میں ہونے والی ہر مالدار بیوہ پر نظر رکھتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی تھانے دار کو قیمتی تحائف اور بیوہ کو پیغام عقد بھیجنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ کئی بیوگان اس کے عقد میں داخل ہوئی اور جلد ہی کسی پراسرار بیماری کے سبب انتقال کر گئی۔ لنگڑا کر چلنے والا معزز جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ پولیس کا ریڈ ہوا تو اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی اور ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ یہ علاقے میں مجلس ترقی قمار بازی کا غیر متنازع کنوینر ہے۔ یہ نام نہاد معززین اب تھانے کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں اور ناجائز قبضے کرتے ہیں۔ ان کی نگرانی میں اور ایس ایچ او کی سرپرستی میں منشیات فروشی کا دھندا بھی زور و شور سے چل رہا ہے۔ الزامات کے بارے میں انکوائری کے بعد ایس ایچ او کی برطرفی اور کچھ معززین کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ چند روز بعد میں نے ڈی ایس پی کو پھر بلا کر ہدایت کی کہ اگلی کچہری میں اصلی عوام ہوں گے، تشہیر کے لیے چوک میں 1-2 بینر لگوا دیں اور مساجد میں اعلان کروا دیں۔ کوئی اسٹیج سیکرٹری نہیں ہوگا، میں خود کنڈکٹ کروں گا۔ جو بھی بولنا چاہے اسٹیج پر آ جائے، اور ہاں، معزز شہریوں کو ضرور بلائیں، مگر وہ اتنے معزز نہ ہو جتنے احمد پور کے معززین تھے۔